ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں خرگوش رہتا تھا۔ اسے اپنی تیزی سے دوڑنے کی صلاحیت پر بہت فخر تھا۔ اسی جنگل میں ایک چھوٹا کچھوا بھی تھا جو بہت آہستہ چلتا تھا۔ جب کچھوے نے دیکھا کہ خرگوش اپنے دوڑنے کی صلاحیت پر بہت زیادہ مغرور ہوتا جا رہا ہے تو اس نے خرگوش کو دوڑ میں للکار دیا۔ خرگوش نے کچھوے کے مقابلے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب جنگل کے دوسرے جانوروں کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت زور سے ہنس پڑے، کیونکہ خرگوش جنگل میں سب سے تیز دوڑنے والا اور کچھوا سب سے آہستہ چلنے والا جانور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دوڑ کا مقابلہ جنگل کے تمام جانوروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس مقابلے کو جیتنے کی یہ شرط رکھی گئی کہ جو بھی اس جنگل کا ایک پورا چکر لگا لے گا وہ جیت جائے گا۔ لومڑی کو اس مقابلے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی تو خرگوش نے اپنے سامنے رکھی ہوئی رکاوٹ پر سے چھلانگ لگائی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ خرگوش اپنی تیز دوڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے بہت آگے نکل گیا اور بیچارے کچھوے نے ابھی تک چند قدم کا ہی فاصلہ طے کیا تھا۔ جب خرگوش آدھے راستے پر پہنچا تو اس نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا، پر کچھوا اسے دور دور تک نظر نہ آیا۔ خرگوش اتنا سفر طے کرنے کے بعد کافی تھک گیا تھا، اسی لیے خرگوش نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ کچھوے کا اب اس سے آگے نکلنا بہت مشکل ہے، اور یہ سوچتے سوچتے خرگوش کو گہری نیند آ گئی۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا اور وہ بھی کافی زیادہ تھک چکا تھا، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ بس چلتا ہی رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو اسے کچھوا دور دور تک نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہی سوچ کر خرگوش پھر سے اپنی پوری طاقت سے دوڑا، پر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کچھوا تو پہلے سے جنگل کا ایک چکر لگا کر اس مقابلے کو جیت چکا تھا۔ خرگوش جب واپس اس جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھوا وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ خرگوش کو اپنے غرور پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے کچھوے سے معافی مانگی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔